أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب والجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے مزاج کو مدنی پسند بنایا ہے۔ مدنی پسند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان الگ تھلگ اکیلے پن میں زندگی گزارنا عام طور پر پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ سوسائٹی کو، معاشرے کو، سماج کو چاہتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب انسان کا مزاج مدنی پسند ہے، وہ معاشرے میں زندگی گزارنے کو چاہتا ہے، تو معاشرے میں انسان کو مختلف قسم کے لوگوں کا پالا پڑتا ہے۔ تو ان میں ایک قسم پڑوسیوں کی بھی ہے، جن سے انسان کو مختلف قسم کا پالا زندگی کے ہر دور میں پڑتا رہتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نساء کی ایک مختصر آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاً اپنی عبادت کا حکم دیا اور اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے منع کیا۔ اس کے بعد حکم دیا والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور دور والے اور قریب والے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ یہ میں نے ترجمہ کیا والجار ذی القربى قریب والا پڑوسی، والجار الجنب دور والا پڑوسی، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ تو اب ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوگا کہ قریب والا پڑوسی کون اور دور والا پڑوسی کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو علم تفسیر میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے، وہ فرماتے ہیں قریب والا پڑوسی وہ تمہارا رشتہ دار ہے، اور دور والا پڑوسی وہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ قریب والے پڑوسی سے مسلمان پڑوسی مراد ہے، اور دور والے پڑوسی سے غیر مسلم پڑوسی مراد ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں، اور امام ابو بکر جساس رازی نے احکام القرآن میں یہ بات بیان کی ہے، اور بیہقی شریف کی ایک روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پڑوسی تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی ہے جس کے ہم پر تین حق ہے، ایک وہ پڑوسی ہے جس کے دو حق ہے، اور ایک وہ پڑوسی ہے جس کا صرف ایک حق ہے۔ وہ پڑوسی جس کے ہم پر تین طرح کے حق ہے، وہ ہمارا پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ تو ہم پر اس کے تین حق، پڑوسی ہونے کا، مسلمان ہونے کا، رشتہ دار ہونے کا۔ دوسرا وہ پڑوسی جس کے ہم پر دو حق ہے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے، تو اس کے دو حق آتے ہیں پڑوسی ہونے کا اور مسلمان ہونے کا۔ اور تیسرا وہ پڑوسی جس کا صرف ایک ہی حق ہے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے،
نہ تو وہ مسلمان ہے نہ وہ ہمارے رشتے میں ہے، تو ایسے پڑوسی کا ہم پر ایک حق ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم پڑوسی کا کوئی حق نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے مکان میں تشریف لائے تو دیکھا بکری ذبح ہوئی ہے، پوچھا پڑوسی کے یہاں گوشت بھیجا؟ لوگوں نے کہا وہ تو یہودی ہے۔ کہا یہودی ہے تو کیا ہوا، پڑوسی تو ہے۔ بہرحال قرآن پاک کی اس آیت نے ہمیں قریب والے اور دور والے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، پڑوسی کی حد کہاں تک سمجھی جائے گی؟ تو بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا 40 ہاتھ دائیں طرف، 40 مکان دائیں طرف، 40 بائیں طرف، 40 آگے کی طرف، 40 پیچھے کی طرف۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، میں حسن سلوک کی شروعات اور ابتدا کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہو۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک پر زور دیا، جیسا کہ آپ نے پچھلے جمعہ کو سنا، تو اسی طرح شریعت اسلامیہ نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک پر بھی زور دیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں بھرے پڑے ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ترمذی شریف کی دوسری جلد میں صفحہ 56 پر ابواب الزہد کی روایت ہے۔ مشکات شریف میں صفحہ 440 پر کتاب الرقاق کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھ لے، حاصل کر لے اور اس پر عمل کرے، یا کسی ایسے بندے کو سکھائے جو عمل کرے، یا تو خود عمل کرے یا کسی کو سکھا دے جو ان باتوں پر عمل کرے۔ روایت نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے، ہاتھ سے جانے کیوں دوں، عرض کیا پیارے آقا میں ہوں، مجھے سکھا دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فَأَخَذَ بِيَدِي، نبی علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے 5 نصیحتیں کی۔ کون سی یہ 5 نصیحتیں؟ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، پہلی نصیحت کہ ابو ہریرہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں مقدر میں جو لکھا ہے ان پر راضی رہو، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اب آگے سنیں،
فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ چوتھی نصیحت وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے لیے جن چیزوں کو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو تمہارا اسلام کامل ہو جائے گا۔ اور پانچویں نصیحت کی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ اے ابو ہریرہ زیادہ مت ہنسنا، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس روایت میں اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت کی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تمہارے ایمان کے اندر کمال پیدا ہو جائے گا۔ ایک روایت مشکات شریف میں موجود ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا، صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے وضو کے بچے ہوئے پانی پر ٹوٹ پڑے، وہ صحابہ تھے، سچے عاشقین تھے، تو آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی پر انہوں نے ہجوم لگایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما یحملکم علی ھذا، اس بات پر تمہیں کس چیز نے ابھارا، یعنی ایسی تو کیا بات ہوئی کہ تم میرے وضو کے پانی پر ٹوٹے پڑے ہو۔ وعرض کرتے ہیں حب اللہ و حب رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہمیں دعوت دی اس جانب کہ ہم آپ کے وضو کے پانی پر ٹوٹ پڑے۔ آقا نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ او یحبہ اللہ و رسولہ، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو صرف تین کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب وہ بات کہے بات میں سچائی کو اختیار کرے۔ دوسرا کام وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت صاحب امانت کو پوری لوٹا دے۔ اور تیسرا کام وَلْيُحَسِّنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی کہ جب تم شوربہ بناؤ تو پانی کو زیادہ ڈال دو تاکہ تم اس میں سے اپنے پڑوسی کو کچھ دے سکو۔ اسی طرح ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میرا نام جنتیوں میں لکھا جائے۔ آپ نے فرمایا تم محسن بن جاؤ۔ تو وہ عرض کرتے ہیں میں محسن بنوں اس کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ فرمایا تم اپنے پڑوسی سے پوچھو، اگر وہ تمہارے محسن ہونے کی گواہی دے تو تم محسن ہو، اور اگر وہ تمہارے برا ہونے کی گواہی دے تو تم برے ہو۔ یہ تمام روایتیں ہیں جو نمونے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کتنی اہمیت اور تاکید بیان فرمائی ہے۔ دوسری طرف ایسی کچھ روایتیں سنیں جن سے پتہ چلے گا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے روکا بھی ہے۔ ایک روایت میں
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा कसम खाकर फरमाते हैं वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु। अल्लाह की कसम वो आदमी मुमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो आदमी मुमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो आदमी मुमिन नहीं। पूछा कौन? कि जो खुद पेट भर कर खाए और पड़ोस में उसका पड़ोसी भूखा रहे, वो आदमी मुमिन कहलाने के लायक नहीं। इसी तरह एक मौके पर आपने कसम खाकर फरमाया वो आदमी मुमिन नहीं, वो आदमी मुमिन नहीं, वो आदमी मुमिन नहीं। पूछा गया कौन? कर जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज न हो, वो आदमी मुमिन कहलाने के लायक नहीं है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत का जिक्र किया गया कि जो नमाज, रोज़ा, सदका वग़ैरह खूब अदा करती है, मगर उसके पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज नहीं, फरमा वो जहन्नमी है। और एक और औरत का जिक्र किया गया कि जो नमाज, रोज़ा, सदका वग़ैरह की कसरत नहीं करती, यहाँ फ़र्ज़ और वाजिब मुराद नहीं, नफल का ज़िक्र है। वरना आप ये सोच कर जाएंगे कि बयान में सुना था कि नमाज मत पढ़ो, रोज़ा मत रखो, सदका मत दो। असल चीज़ तो ये है कि पड़ोसी अच्छा रहे तो नफली इबादत मुराद है। फ़र्ज़ तो अपनी जगह फ़र्ज़ है, वाजिब अपनी जगह वाजिब है। तो आका के सामने ज़िक्र किया गया कि एक और औरत है कि जो फ़र्ज़ नमाज, जो नफल नमाज, नफली सदका और नफली रोज़े का इतना अहतमाम नहीं करती, मगर उसके पड़ोसी उसकी वजह से अमन व इत्मीनान में है, वो पड़ोसियों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाती। आका ने इरशाद फरमाया वो जन्नती है। और आखिर कुछ तो बात थी, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जिब्राईल अमीन बार बार मुझे वसीयत करते रहे, ताकीदी पैगाम देते रहे पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करने का। यहाँ तक कि अब मुझे गुमान होने लगा कि मरने के बाद मीरास में पड़ोसी को हिस्सा दिए जाने का हुक्म लेकर आएंगे। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि शरीयत इस्लामिया ने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक पर कितना ज़ोर दिया है कि आका फरमाते जिब्राईल जैसे फरिश्ते मुझे बार बार ताकीद के साथ ये पैगाम देते रहे, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। आका फरमाते मुझे ऐसा लगने लगा कि अब की बार आएंगे तो ये पैगाम लेकर आएंगे कि जब कोई मर जाए तो माल में से पड़ोसी को भी हिस्सा दिया जाए। इन तमाम रिवायतों से पता चला कि पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करने पर शरीयत में वईदें भी बयान हुई हैं। मैंने दोनों तरह की रिवायतें सुना दी। अच्छा सलूक करने पर ताकीद और बशारत वाली रिवायतें भी सुनाई, और बुरा सलूक करने पर जो वईद और मजम्मत आई है वो रिवायतें भी सुनाई। इन दोनों रिवायतों से हमें सबक क्या मिला? सबक ये मिला कि हम खुद भी अच्छा पड़ोसी बने, ताकि हमारी वजह से हमारा पड़ोसी अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश तो करें। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाहि अलैह। बहुत ऊंचा मकाम है इनका। उनके पड़ोस में एक मजूसी, एक आतिश परस्त पारसी रहा करता था। जब ये बुजुर्ग बूढ़े हुए और इनकी मौत का वक्त करीब आया तो अपने पड़ोसी को बुलाया और उससे मकान के एक कमरे की जानिब इशारा करके फरमाया कि देखाओ, उस कमरे में देखाओ क्या है। वो पड़ोसी गया तो देखा
چھت کے نیچے ایک ٹب رکھا ہے اور اس میں ناپاک پانی کے قطرات گر رہے، ٹپک رہے۔ یہ سمجھ گیا کہ جو کچھ ناپاک پانی گر رہا ہے یہ میرے مکان سے ہی گر رہا ہے۔ تو پوچھا حضرت یہ کب سے ہے؟ کہ پچھلے 1 سال سے۔ کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ ہمارے پڑوسی ہو؟ میں نے سوچا اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو ممکن ہے آپ کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اس لیے میں برداشت کرتا رہا۔ لیکن اب چونکہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد میرے ورثاء اور جانشین اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ حضرت کی اس نصیحت کا اس مجوسی پڑوسی پر اتنا اثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا۔ یہ نصیحت ہے ہمارے لیے کہ جب کوئی آدمی اچھا پڑوسی بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حسن سلوک کی برکت سے کسی کے ایمان کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے نفحۃ العرب، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ابو دلف ان کے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے۔ اب کسی وجہ سے ان صاحب کو اپنا مکان بیچنے کی نوبت آئی۔ لوگ آ کر بھاؤ تاؤ کرنے لگے تو یہ بتلاتے 2000 دینار۔ لوگوں نے کہا رے بھائی تمہارا مکان تو 500 دینار کی ویلیو کا ہے اور تم 2000 بتلا رہے ہو، 3 گنا زیادہ بتلاتے ہو، 4 گنا زیادہ بتلاتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں میرا مکان ہے تو 500 ہی دینار کا، مگر ابو دلف جیسے آدمی کے پڑوس میں ہونے کی قیمت بھی تو 1500 دینار ہے۔ معلوم ہوا آدمی خود اچھا پڑوسی بنے۔ محدثین میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، شیخ ابو حمزہ، جن کو سکری یا شکری کہا جاتا ہے۔ سکر چھوٹی سین سے، جس کے معنی نشے کے آتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے کلام کے اندر ہی ایسا نشہ تھا کہ لوگ جھوم اٹھتے تھے، یا یہ کہ شکری شکر سے بنا ہے، ان کے کلام میں عجیب و غریب قسم کی حلاوت اور مٹھاس ہوا کرتی تھی۔ بہرحال یہ بڑے اونچے درجے کے آدمی ہیں۔ کسی وجہ سے ان کو اپنا مکان بیچنے کی نوبت آئی۔ سوچا کہ میرے پاس یہ بڑا مکان ہے، اس کو بیچ دوں اور فلاں بستی میں ایک چھوٹا مکان خرید لوں اور جو رقم بچ جائے گی اس سے میں اپنا قرضہ ادا کر دوں۔ تو انہوں نے اپنے مکان کو بیچنے کا ارادہ کیا۔ محلے والوں کو پتہ چلا کہ شیخ اپنے مکان کو بیچ کر دوسرے محلے میں منتقل ہو رہے ہیں، تو تمام محلے والے مل کر شیخ ابو حمزہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے اس مکان کو بیچ کر دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں؟ شیخ نے کہا کہ ہاں مجھ پر اتنا قرض ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے اس بڑے مکان کے بیچنے کا ارادہ کیا تاکہ یہ بیچ دوں اور چھوٹا مکان لے لوں جو کم قیمت کا ہے، تاکہ باقی رقم سے میں اپنے قرضے کی ادائیگی کا انتظام کروں۔ لوگوں نے کہا آپ کو بیچنے کی ضرورت نہیں، آپ کا جو قرض ہے وہ بھی ہم ادا کر دیتے ہیں اور آپ کے مکان کی جو قیمت ہے وہ بھی ہم آپ کو دے دیتے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ ایک اچھا پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ اچھا پڑوسی بننے کی کوشش کریں۔ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مفتی تھے۔ بڑا اونچا مقام ہے، ان کے فتاوی آج تک چھپ رہے ہیں، تقریباً 18-20 جلدوں میں آ چکے ہیں۔ مفتی عزیز الرحمن صاحب
تو ان کا یہ معمول تھا کہ روزانہ مدرسہ جانے سے پہلے اپنے محلے کی، پڑوس کی غریب بیوہ عورتوں کے گھر پر جاتے اور ان سے پوچھتے آپ کو بازار سے کچھ منگانا ہے، کچھ چاہیے؟ وہ بتلا دیا کرتے کہ ہاں ہمیں فلاں چیز اتنی چاہیے۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بازار جاتے، وہ چیزیں خرید کر لاتے اور اپنے محلے کی، پڑوس کی بیوہ عورتوں کے گھر پہنچاتے۔ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ وہ عورتیں کہتی مفتی صاحب یہ نہیں فلاں چیز منگوائی تھی، آپ یہ لے آئے ہو؟ کہ کوئی بات نہیں، میں بدلوا لاتا ہوں۔ پھر جاتے، بدلوا کر اس کے گھر پہنچاتے، پھر مدرسے تشریف لے جاتا۔ یہ ان کا معمول تھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ ہم نے بارہا سنا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک پولیس افسر رہا کرتا تھا۔ اب اس کا مزاج بڑا سخت، جس کی وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تکلیف ہوا کرتی تھی۔ تو کسی نے حضرت کو مشورہ دیا کہ آپ ان کا مکان خرید لو۔ فرمایا کہ اگر میں اس کے مکان کو خریدنے کی بات کروں تو وہ تیار نہ ہو تو کسی دوسری پارٹی کو بیچ میں ڈالا جائے۔ تو ایسا ہی کیا گیا، کسی دوسری پارٹی کو بیچ میں رکھا۔ وہ بات کرنے کے لیے پولیس افسر کے یہاں گیا اور جو مکان کی قیمت تھی اس سے زیادہ بتلائی۔ کہ اچھی بات ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ پولیس افسر اٹھ کر سیدھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مشورے کے لیے چلا آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرا مکان بک رہا ہے اور جو قیمت ہے اس سے زیادہ مل رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ کہ اگر تم کو زیادہ قیمت مل رہی ہے تو بیچ دو۔ کہ ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا پھر آپ کے جیسا پڑوسی نہیں ملے گا، کہ مت بیچو۔ کہ ٹھیک ہے، نہیں بیچتا۔ تو جو لوگ خریدنے کے لیے آئے تھے ان کو کہہ دیا مجھے بیچنا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنا اچھا موقع تھا اور آپ نے پانی پھیر دیا۔ کہ میں کیا کروں؟ وہ چلا آیا مشورے کے لیے میرے پاس، اور مشورہ بھی تو امانت ہوا کرتا ہے۔ یہاں دونوں باتیں ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حسن سلوک آخر کیسا ہوگا کہ اس افسر کو بھی اقرار کرنا پڑا کہ پھر آپ کے جیسا پڑوسی کہاں ملے گا۔ حضرت میاں اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے راندیر ہی کے قبرستان میں مدفون ہیں، حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاص شاگرد تھے، مفتی تقی صاحب کے والد۔ تو ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب اپنے استاد میاں صاحب کی ملاقات کے لیے گئے۔ گرمی کا زمانہ تھا اور آم کی سیزن تھی، تو وہاں دیوبند میں اور یو پی کے علاقے میں کچھ آم ایسے بھی آتے ہیں جو چوس کر کھائے جاتے ہیں۔ تو میاں صاحب فرمانے لگے مولوی شفیع آم چوسو گے؟ کہ ٹھیک ہے، لا کر پیش کیے۔ آم کے چھلکے اور گٹھلیوں کو رکھتے رہے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر اٹھے تاکہ باہر پھینک دے کچرے کی جگہ۔ تو میاں صاحب فرمانے لگے مولوی جی پھینکنا بھی آتا ہے؟ کہ پھینکنے کا کیا طریقہ ہو، جا کر جہاں کچرا ہو ڈال دیا جائے؟ کہ نہیں، پھینکنے کے بھی اصول ہے، کچرا ڈالنے کا بھی طریقہ ہے۔ پھر میاں صاحب نے چھلکے الگ کیے، گٹھلیاں الگ کی، باہر نکلے، کچھ چھلکوں کو ایک جگہ، کچھ چھلکوں کو دوسری جگہ، کچھ چھلکوں کو تیسری جگہ، کچھ گٹھلیوں کو اسی طرح مختلف جگہوں پر ڈالا۔ فرمایا کہ مولوی جی ایسا اس لیے کیا ہے کہ اگر ساری چیزوں کو ایک جگہ ڈال دیا جائے تو ہمارے پڑوس کے جو بچے غریب ہیں وہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، ان کا دل کتنا دکھے گا کہ دیکھیے خود تو خوب کھاتے ہیں اور ہم کو یہ بھی میسر نہیں۔ یہ ہے اپنے پڑوس کا خیال۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ایسا ایک اور واقعہ بیان کرتے کہ میاں صاحب کا جو مکان تھا بہت کچا مکان تھا، ہر سال بارش کے موسم میں چھت سے پانی ٹپکتا رہتا۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضرت اللہ نے آپ کو مالی وسعت بھی دے رکھی ہے، آپ ایک مرتبہ چھت کو پختہ بنا لیں تاکہ یہ جھنجھٹ دور ہو جائے، پریشانی سے نجات ملے۔ میاں صاحب بڑے آدمی تھے، فرمانے لگے واہ مولوی جی ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہماری ذہن میں تو یہ بات آئی نہیں۔ ہم نے بہت اچھی ترکیب بتائی۔ پھر کہا مولوی شفیع، ہاتھ پکڑا، لے کر باہر آئے اور پڑوس کے مکانات دکھائے، سب کے مکانات کچے، سب کی چھتیں کچی۔ فرمایا مولوی شفیع کیا اچھا لگے گا اگر میں اپنے مکان کی چھت کو پختہ کر لوں اور دوسروں کی چھتیں کمزور ہو، ان میں جو حال ہے میں بھی وہی برداشت کر لوں گا۔ یہ ہے پڑوسی کے مزاج کی رعایت۔ شریعت اسلامیہ نے اس کی تعلیم دی۔ پڑوسی کی کچھ قسمیں ہیں۔ ایک پڑوسی جو ہمارے رہائش کا پڑوسی، جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا، 40 مکان دائیں طرف 40 بائیں طرف، یہ پڑوسی ہمارے رہائش کا پڑوسی کہلائے گا۔ دوسرا پڑوسی مسجد کا پڑوسی، جس کو تو ہم پڑوسی سمجھتے ہی نہیں۔ اب مسجد کا جو پڑوسی ہو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھے، مسجد میں اذان سنتے ہی چلے آئے اور مسجد میں یا مسجد والوں کو، منتظمین کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد کی دکانیں ہڑپ کر لیتے، مدتوں کا کرایہ ادا نہیں کرتے۔ تو یہ دوسرا پڑوسی مسجد کا پڑوسی۔ تیسرا پڑوسی عمل کا پڑوسی۔ عمل کا پڑوسی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ملازمت میں، سروس میں، کام کاج میں ہمارے ساتھ ہے۔ آپ ایک کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، یا آپ ایک مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، یا کہیں کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک بڑا اسٹاف ہے، تو آپ کے ساتھ 5 6 7 8 گھنٹے کی نوکری کرنے والا آپ کا عمل کے اعتبار سے پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر سفر کا پڑوسی، کہ آپ ٹرین میں، پلین میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے بغل کی سیٹ میں آ کر جو بیٹھا ہے عارضی طور پر، چاہے آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، سورت سے بروڑا جانے کے لیے، احمد آباد جانے کے لیے، تو وقتی طور پر وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، یہ سفر کا پڑوسی۔ اور ایک پڑوسی امیر اور غریب بستی کا ہے، کہ امیر بستی کے بغل میں اگر کوئی غریب بستی ہے تو امیر بستی والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بغل میں جو غریب بستی ہے ان کے اخراجات کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا معاملہ کرے۔ تو یہ 5 قسم ہوئی، رہائش کا پڑوسی، اسی طرح عمل کا پڑوسی، امیر بستی کا پڑوسی، مسجد کا پڑوسی، سفر کا پڑوسی۔ کہنے کا منشا اور حاصل یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی شریعت اسلامیہ نے بہت تاکید بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔